السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے امرو عیار اور جنگجو دیو۔ خواجہ امرو عیار عظیم ملکہ سہانیہ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ امرو عیار نے دربار میں موجود تخت پر بیٹھی ہوئی نہایت خوبصورت ملکہ سہانیہ کے سامنے سر خم کرتے ہوئے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور تخت پر بیٹھی خوبصورت ملکہ سہانیہ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ خواجہ امرو عیار، تو امرو عیار تمہارا نام ہے؟ وزیر اعظم، تم تو کہہ رہے تھے کہ امرو عیار بے حد طاقتور، بہادر اور خطرناک ترین انسان ہے، مگر یہ ایک نہایت بوڑھا اور کمزور سا آدمی ہے۔ کیا تم اسی کمزور سے انسان کے لیے زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے تھے؟ ملکہ سہانیہ نے پہلے امرو عیار سے اور پھر اپنے دائیں طرف مسند پر بیٹھے وزیر اعظم سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کے لہجے میں بے حد حیرانی تھی۔ ملکہ عالیہ کا اقبال بلند ہو، میں نے جس امرو عیار کی بہادری اور اس کے کارناموں کی آپ کے سامنے تعریف کی تھی، وہ یہی امرو عیار ہے۔ ملکہ عالیہ، دیکھنے میں یہ شخص واقعی ایک کمزور اور منحنی سا نظر آتا ہے، مگر اس کی تیز تراری اور عیاریوں سے پورا زمانہ واقف ہے۔ اس کے دماغ میں ذہانت اور چالاکیوں کا خزانہ بھرا ہوا ہے، جن سے کام لے کر اس نے بڑے بڑے جادوگروں، جنوں دیووں کا کلا کما کیا ہے۔ اس کے نام سے بڑے بڑے خوفناک جن اور دوسری بلائیں پناہ مانگتی ہیں۔ آپ اسے ایک بار آزما کر تو دیکھیں، اگر یہ آپ کی توقعات پر پورا نہ اترا تو بے شک آپ میری گردن اڑا دیجیے گا۔ وزیر اعظم نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ امرو عیار سے خاصا مرعوب نظر آتا تھا۔ اس کے منہ سے اپنی تعریف سن کر امرو کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اوہ، بہت خوب، تمہاری باتوں سے اندازہ ہوتا ہے تم اس سے خاصے مرعوب ہو، اسی لیے تم اس پر اس قدر اندھا اعتماد کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ امرو عیار ہماری مدد کر سکتا ہے تو ہم اس سے ضرور مدد لیں گے، بشرطے کہ یہ ہماری مدد کرنے کو تیار ہو۔ ملکہ عالیہ نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ وزیر اعظم، آپ نے جس انداز میں مجھ پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے، میں وعدہ تو نہیں کرتا، لیکن کوشش کروں گا کہ میں آپ کے اعتماد پر پورا اتروں، اور آپ نے ملکہ عالیہ کی جس پریشانی کا مجھے یہاں بلا کر ذکر کیا تھا، اسے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ اور ملکہ عالیہ، آپ سے میں صرف اتنی درخواست کروں گا کہ وزیر اعظم سلیمان نے مجھے آپ کی پریشانیاں بتائی ہیں، وہ آپ اپنی زبانی مجھے بتائیں۔ سارے حالات جان کر ہی میں فیصلہ کر سکوں گا کہ میں آپ کی کس حد تک مدد کرنے کے قابل ہوں۔ امرو عیار نے پہلے وزیر اعظم کی جانب ممنونیت سے دیکھ کر کہا، اور پھر ملکہ سہانیہ سے مخاطب ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم تمہیں اپنی زبانی ساری بات بتا دیں گے امرو عیار، اس وقت دربار میں ساری بات کرنا مناسب نہیں، تم فی الحال آرام کرو، ہم فراغت پانے کے بعد تمہیں اپنے کمرہ خاص میں بلا لیں گے، اور پھر تمہیں نماشا دیو اور اس کی کارستانیوں کی سب باتیں بتا دیں گے۔ ملکہ سہانیہ نے کہا، اور امرو عیار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ملکہ نے امرو عیار کو کنیزوں کے ذریعے شاہی مہمان خانے میں بھیج دیا۔ انہوں نے کنیزوں اور غلاموں کو سختی سے تاکید کی تھی کہ امرو عیار کا خاص خیال رکھا جائے۔ امرو عیار شاہی مہمان خانے میں شام تک آرام کرتا رہا۔ شام کے بعد ملکہ کی چند خاص کنیزیں آئیں، اور انہوں نے امرو کو پیغام دیا کہ ملکہ عالیہ انہیں اپنے کمرہ خاص میں بلا رہی ہیں۔ بہت بہتر، ملکہ سہانیہ کی حسین کنیزوں، چلو، ہم تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، امرو عیار نے نہایت شاہانہ انداز میں کہا، اور کنیزیں مسکرا دیں۔ وہ امرو عیار کو لے کر ملکہ سہانیہ کے کمرہ خاص میں آ گئیں، جہاں ملکہ نہایت بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ امرو کو دیکھ کر وہ چونک پڑی۔ او امرو عیار، آؤ آؤ یہاں ہمارے پاس مسند پر بیٹھ جاؤ، ملکہ سہانیہ نے ایک بڑی مسند کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور امرو عیار سر ہلا کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ملکہ سہانیہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ سوچ رہی ہوں کہ بات کہاں سے شروع کریں۔ امرو، ہم نہیں جانتے کہ تم کس حد تک بہادر اور ذہین انسان ہو، معلوم نہیں کہ تم اس مصیبت سے ہمیں نجات بھی دلا سکتے ہو یا نہیں، جس کا ہم ایک عرصہ سے شکار ہیں۔ اصل میں ہمیں ایک عرصہ سے نماشا دیو نامی ایک دیو نے تنگ کر رکھا ہے۔ نہ صرف ہمیں بلکہ اس کے ہاتھوں ہماری پوری رعایا شدید قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے۔ وہ ایک نہایت بھیانک اور خوفناک شکل والا نہایت طاقتور دیو ہے، جو ہر ماہ ایک خاص تاریخ کو نمودار ہوتا ہے اور چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے۔ وہ بڑے میدان میں کھڑا ہو کر زور زور سے اپنا سینہ پیٹتا ہے اور چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ آؤ، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے، کوئی طاقتور انسان ہے جو مجھ سے ٹکر لے۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے زمین پر پاؤں مارتا ہے۔ اس کے پاؤں مارنے سے زمین بری طرح سے لرزنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے
اب تک سینکڑوں مکان منہدم ہو چکے ہیں اور بہت سے لوگ ان کے نیچے آ کر مر چکے ہیں۔ دیو کو مارنے کے لیے ہم نے بہت کوشش کی، ہمارے سپاہیوں نے اس پر تیر برسائے، نیزے پھینکے، مگر کوئی بھی ہتھیار اس کے جسم سے ٹکرانے سے پہلے ہی جل کر غائب ہو جاتا ہے، اور دیو غضبناک انداز میں سپاہیوں پر جھپٹ پڑتا ہے اور انہیں مار دیتا ہے۔ دیو صبح صادق کے وقت نمودار ہوتا ہے اور شام تک اسی طرح چیختا اور اپنا سینہ پیٹتا رہتا ہے۔ جب اس کے مقابلے پر کوئی نہیں آتا تو وہ آسمان کی جانب منہ اٹھا کر زور سے پھونک مارتا ہے، جسے آسمان پر ہر طرف سیاہ بادل چھا جاتے ہیں اور ان بادلوں میں سے اچانک آگ کی بارش ہونے لگتی ہے۔ اس آگ کی زد میں آنے والی ہر ذی روح ایک لمحے میں جل کر خاکستر ہو جاتی ہے۔ اس لیے لوگ دیو کے آتے ہی اپنے گھروں میں چھپے رہتے ہیں اور وہ سارا دن اور ساری رات بھوکے پیاس سے گھروں میں ہی مقید رہتے ہیں۔ ہم نے اس دیو کو مارنے کی اور اس سے نجات پانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر ہم کامیاب نہ ہو سکے، جس پر وزیر اعظم نے تمہارا یعنی عمرو عیار کا نام لے کر ہمیں تمہاری بہادری کے قصے سنائے۔ اس لیے ہم نے اپنا ایک خاص ایلچی بھیج کر تمہیں یہاں بلوا لیا۔ ہم تمہارے ممنون ہیں کہ تم ہمارا پیغام پاتے ہی یہاں پہنچ گئے۔ ملکہ سہانیہ یہ کہہ کر خاموش ہو گئیں۔ ملکہ عالیہ، وہ دیو آپ سے کیا چاہتا ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ رعایا کے ساتھ ساتھ اس نے آپ کو بھی بے حد پریشان کر رکھا ہے۔ عمرو عیار نے ملکہ سہانیہ کی ساری باتیں سن کر سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ خوفناک دیو اصل میں ہم سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے۔ ایک دو بار جب ہم خود اس کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کر کے اس کے سامنے گئے تو اس نے ہم سے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ عورتوں سے نہیں لڑتا، اور ویسے بھی وہ ملکہ سہانیہ کو بے حد پسند کرتا ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اس کا یعنی میرا مقابلہ کس طرح کر سکتا ہے؟ یہ سن کر میں غضبناک ہو کر تلوار لے کر اس پر جھپٹ پڑی، مگر میرے حملہ کرنے سے پہلے ہی وہ اپنی جگہ سے غائب ہو گیا اور دوسری طرف نمودار ہوا۔ میں پھر اس پر حملہ آور ہوئی، مگر وہ پھر غائب ہو کر دوسری طرف آ گیا۔ میں نے اس پر جتنی بار حملہ کیا وہ اپنی جگہ سے غائب ہو کر دوسری جگہ نمودار ہو جاتا اور زور زور سے کہکے لگاتا رہتا۔ پھر اس نے زور زور سے زمین پر پاؤں مارے تو میں کندھوں تک زمین میں دھنس گئی۔ میں بری طرح سے چیخنے چلانے لگی۔ وہ کہکے لگاتا ہوا میرے قریب آ گیا۔ ملکہ سہانیہ، میں تمہیں صرف 1 ماہ کا وقت دیتا ہوں۔ 1 ماہ تک تم اچھی طرح سے سوچ لو۔ اگر تم 1 ماہ تک مجھ سے شادی کرنے پر رضامند نہ ہوئی تو میں تمہیں زبردستی اٹھا کر لے جاؤں گا اور تم سے شادی کر لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے کھینچ کر زمین سے نکال دیا اور خود غائب ہو گیا۔ اور اب عمرو عیار، میں سخت پریشان ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ وہ ایک دیو ہے اور دیووں سے میں کس طرح سے شادی کر سکتی ہوں؟ اس کے علاوہ وہ نہایت بدشکل اور خوفناک ہے، جسے دیکھ کر میرا ویسے ہی پتا پانی ہو جاتا ہے۔ میں اس سے ہرگز شادی نہیں کر سکتی، کبھی نہیں۔ ملکہ سہانیہ کے لہجے میں شدید پریشانی تھی۔ اوہ، نماشا دیو نے آپ کو کب دھمکی دی تھی؟ میرا مطلب ہے وہ اب کب واپس آئے گا؟ عمرو عیار نے پوچھا۔ وہ آج سے 20 روز پہلے آیا تھا، اب وہ ٹھیک 10 دن بعد نمودار ہوگا۔ ملکہ سہانیہ یہ کہہ کر خاموش ہو گئیں اور شدید پریشانی کے عالم میں ہونٹ کاٹنے لگیں۔ ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ عمرو عیار چند لمحے غور سے ملکہ کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے ملکہ عالیہ، اب کی بار جب دیو یہاں آئے گا تو وہ یہاں سے زندہ بچ کر واپس نہیں جائے گا۔ آپ نے اچھا کیا جو مجھے یہاں بلا لیا۔ میں اس جیسے ظالم اور جنگجو قسم کے دیووں سے نپٹنا خوب اچھی طرح جانتا ہوں۔ لیکن ملکہ عالیہ، مجھے وزیر اعظم نے ایک بات اور بھی بتائی تھی کہ جب دیو واپس جاتا ہے تو شہر سے درجنوں انسانوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ انسانوں کو مار کر کھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ شہر میں روزانہ 2-3 نوجوان لڑکیوں کی لاشیں پائی جاتی ہیں جن کے جسم میں خون کا ایک قطرہ تک موجود نہیں ہوتا۔ ان کی گردنوں پر دانتوں کے 2 نشان ہوتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے جیسے کسی درندے نے ان کی گردنوں میں دانتوں سے سوراخ کر کے خون چوس لیا ہو۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ کام کسی اور کا ہے یا یہ بھی اسی دیو کی شرارت ہے؟ عمرو عیار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے ملکہ پریشان ہو گئی۔ اس بارے میں ہم ابھی تک کوئی اندازہ نہیں لگا پائے۔ ہم نے اس نامعلوم قاتل کا سراغ لگانے کے لیے بھی بڑا زور لگایا تھا اور پورے ملک کو ہم نے فوج کے حوالے کر رکھا ہے۔ فوج گلی گلی کوچے کوچے میں پہرا دیتی ہے۔ خود لوگ بھی راتوں کو جاگ جاگ کر اپنے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہر روز ملک کے کسی نہ کسی حصے سے اطلاع آ جاتی ہے کہ فلاں فلاں گھر سے
2-3 لڑکیوں کی لاشیں پائی گئی ہیں جن کی گردنوں میں دانتوں کے نشان ہیں اور ان کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں ہے۔ میرا اور لوگوں کا یہی خیال ہے کہ یہ اسی ظالم اور جنگجو دیو کی کارستانی ہے۔ وہ ہر ماہ ایک مخصوص تاریخ کو علل اعلان تو آتا ہی ہے، اس کے علاوہ وہ ہر روز رات کو بھی غیبی حالت میں آتا ہے اور 2-3 لڑکیوں کو مار کر ان کا خون پی جاتا ہے، ملکہ نے بتلایا، اور عمرو عیار پر خیال انداز میں سر ہلانے لگا۔ یہ تو ظلم ہے، سراسر ظلم۔ ملکہ عالیہ، آپ بے فکر رہیں، اگر یہ کام اسی دیو کا ہے تب بھی، اور اگر یہ کام اس دیو کا نہیں ہے تب بھی میں اس قاتل کا سراغ لگا کر اس ظالم کو کیفر کردار تک ضرور پہنچا کر رہوں گا۔ اب شام ہو رہی ہے اور ہر روز کی طرح اس پراسرار قاتل کا آج بھی کسی نہ کسی کو شکار کرنے کا ارادہ ہوگا۔ میرے پاس ایسی کراماتی چیزیں ہیں جن کی مدد سے میں آسانی سے اس خونی قاتل کو پکڑ لوں گا، عمرو عیار نے پرعزم لہجے میں کہا، اور ملکہ کی آنکھوں میں عجیب پریشانی اوت کر آئی جو عمرو عیار نہ دیکھ سکا تھا۔ اسی وقت ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور عمرو عیار کے ساتھ ساتھ ملکہ سہانیہ بھی بری طرح سے چونک اٹھی۔ او عمرو عیار، اب تم جاؤ، ہم اس وقت آرام کرنا چاہتی ہیں، کل کسی وقت ہم تم سے اس موضوع پر بات کریں گے، ملکہ سہانیہ نے قدرے بے چین انداز میں کہا۔ جو حکم ملکہ عالیہ، مگر یہ گڑگڑاہٹ کی آواز، عمرو عیار نے سر ہلا کر کہا۔ اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ ملکہ کو اس قدر بے چین اور گھبراہٹ میں دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ گڑگڑاہٹ کی آواز؟ کون سی گڑگڑاہٹ کی آواز؟ مجھے تو نہیں سنائی دے رہی، ملکہ نے جلدی سے سنبھلتے ہوئے کہا، اور اس نے زور سے 3 بار تالی بجائی۔ فوراً ہی ایک محافظ اندر داخل ہوا۔ اس نے جھک کر ملکہ کو سلام کیا۔ عمرو عیار کو شاہی مہمان خانے میں پہنچا دیا جائے اور اس کے آرام و آسائش کا خاص خیال رکھا جائے، ملکہ سہانیہ نے محافظ کی جانب دیکھ کر کرخت انداز میں کہا، اور محافظ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمرو عیار حیرانی سے ملکہ کی جانب دیکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ملکہ کی آنکھوں میں شدید اضطراب اور بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ عمرو عیار کی جانب دیکھ کر جیسے زبردستی مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عمرو عیار بھی جواباً مسکرا کر ان کی جانب دیکھ کر انہیں سلام کرتا ہوا محافظ کے ساتھ کمرے سے نکل آیا۔ اس کا ذہن عجیب الجھن میں پھنسا ہوا تھا۔ ملکہ کا یوں اچانک پریشان اور بے چین ہونا اور اس کو وہاں سے اٹھا دینا عمرو کے لیے بے پناہ حیرت کا باعث بن رہا تھا۔ وہ کافی دیر سوچتا رہا کہ ملکہ کو اچانک کیا ہو گیا تھا اور ان کے کمرے میں وہ گڑگڑاہٹ کی آواز کیسی تھی۔ کافی سوچنے کے بعد جب اس کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئی تو اس نے اپنا سر جھٹک دیا۔ محافظ نے اسے شاہی مہمان خانے میں پہنچا دیا اور عمرو عیار نے وہاں پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور کچھ دیر آرام کی غرض سے ایک آرام دہ مسہری پر لیٹ گیا۔ ابھی اسے وہاں لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی ہوگی کہ ایک بار پھر اچانک ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور سامنے اچانک ایک تیز جھماکہ ہوا۔ جھماکے کے ساتھ ہی وہاں ایک خوبصورت پری نمودار ہوئی۔ پری کو دیکھ کر عمرو عیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ او شاناب پری، تم اور یہاں؟ پری کو دیکھ کر عمرو عیار کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ پری کے پر ہلکے سبز رنگ کے تھے، اس کے بال سیاہ اور گندے ہوئے تھے، اس کے ہاتھ میں ایک ستارے والی چھڑی تھی اور وہ خاصی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ او عمرو، تم اس محل میں؟ اس پری نے بھی عمرو کو دیکھ کر چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے یہاں ملکہ سہانیہ نے بلایا تھا، وہ اور ان کی رعایا ایک دیو کے ہاتھوں بے حد تنگ ہے، میں اس دیو کی سرکوبی کے لیے یہاں آیا ہوں، عمرو عیار نے جواب دیا۔ کہیں تم نماشا دیو کی بات تو نہیں کر رہے؟ شاناب پری نے بری طرح سے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اس کا نام نماشا دیو ہی ہے، مگر تم اسے کس طرح سے جانتی ہو؟ عمرو نے جواباً چونکتے ہوئے کہا۔ میں اس ظالم اور شفاق دیو کی غلام ہوں، اس کی اور مکار دیونی ملکہ سہانیہ کی، شاناب پری نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر عمرو عیار اس بری طرح سے اچھلا جیسے اس کے ننگے پاؤں پر کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہو۔ دیونی ملکہ سہانیہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شاناب پری، ملکہ سہانیہ انسان نہیں، دیوزاد ہیں، عمرو عیار نے اس کی جانب پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اصل ملکہ سہانیہ کو تو یہ آدم خور دیونی کب کی مار کر کھا چکی ہے۔ اس وقت ایک دیونی نے ہی ملک سہانیہ کے تخت پر قبضہ کر رکھا ہے اور اصل ملکہ سہانیہ کا روپ اختیار کر رکھا ہے، پری نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمرو عیار کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ نیا اور حیرت انگیز انکشاف اس کے لیے واقعی ناقابل یقین اور حیرت انگیز تھا۔ یعنی جس ملکہ کو وہ ملکہ سہانیہ سمجھ رہا تھا وہ اصل میں انسان نہیں، ایک دیونی تھی، اور اس جنگ باز دیو نماشا دیو کی ساتھی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ نماشا دیو اور دیونی ملکہ مل کر سہانیہ کی عوام کو بے وقوف بنا رہے تھے، اور وہ اپنے مخصوص طریقے سے
یہاں انسانوں کو مار مار کر کھا رہے تھے۔ راتوں کو جن لڑکیوں کی موت واقع ہوتی اور ان کے جسموں سے خون غائب ہوتا، ان کے مارنے میں ملکہ کا ہی ہاتھ تھا۔ عمرو عیار کا خون اس دیونی کی چالاکی پر کھول اٹھا جس نے اس جیسے عیار اور مکار انسان کو بھی بے وقوف بنا ڈالا تھا، اور اسے بھی ذرا بر احساس نہ ہونے دیا کہ وہ اصل میں دیونی ہے، اور اس نے اسے ایک ایسی کہانی بنا کر سنائی کہ سب اسے مظلوم اور بے بس سمجھے، اور ہو بھی یہی رہا تھا۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ شاناب پری اس طرف آ نکلی تھی اور اس سے عمرو کو ساری حقیقت کا پتہ چل گیا، ورنہ وہ نہ جانے کب تک اندھیرے میں رہتا، اور ملکہ اور نماشا دیو سہانیہ کی رایا کو بے وقوف بنا کر اپنا ترنوالا بنائے رکھتے۔ عمرو عیار نے ان دونوں آدم خور دیو اور دیونی کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے سوچا کہ وہ کوئی ایسا طریقہ استعمال کرے گا کہ نماشا دیو اور ملکہ سہانیہ خود کو رعایا کے سامنے آنے پر مجبور ہو جائیں۔ رعایا اپنی ملکہ پر بے حد اعتماد کرتی تھی اور ساری رعایا اپنی ملکہ پر جان چھڑکتی تھی۔ عمرو کو یقین تھا کہ اگر اس نے رعایا کو ایسے ہی ملکہ کے بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کی تو رعایا کبھی بھی اس کی باتوں پر اعتبار نہ کرے گی، اور ہو سکتا ہے کہ دیونی ملکہ سہانیہ نماشا دیو کے ساتھ مل کر اس کا خاتمہ کر دے۔ میں تمہارا احسان مند ہوں شاناب پری کہ تم نے مجھے اصل حقیقت سے آگاہ کر دیا، ورنہ شاید میں اندھیرے میں مار کھا جاتا۔ اس چالاک دیونی ملکہ نے میرے ساتھ جو دھوکہ کیا ہے اور بے گناہ انسانوں پر ان دونوں نے جو ظلم برپا کر رکھا ہے، میں اس کا ان سے نہایت خوفناک انتقام لوں گا، اور انہیں ایسی بھیانک موت ماروں گا کہ آئندہ کسی دیو یا دیونی میں اتنی جرأت نہ ہوگی کہ وہ انسانوں پر اس قدر ظلم کر سکے۔ مگر شاناب پری، تم تو پرستان کی ملکہ کی وفادار تھیں، تم اس دیو اور دیونی کے قبضے میں کس طرح سے آ گئیں؟ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم اس دیو اور دیونی کی غلامی میں رہ کر خوش نہیں ہو۔ عمرو نے جلدی جلدی سے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو عمرو عیار، میں ان ظالموں کے ساتھ کس طرح سے خوش رہ سکتی ہوں؟ یہ آدم خور ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد ظالم بھی ہیں۔ انہوں نے مل کر پہلے پرستان کے تخت پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر پرستان کی ملکہ نے ان کے ایک نہ چلنے دی اور ان کی ساری طلسمی قوتوں کو ختم کر کے رکھ دیا۔ میں نے مارنے کے لیے آگے آئی تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا، اور یہ دونوں وہاں سے بھاگ اٹھے، اور انہوں نے یہاں انسانی دنیا میں آ کر پناہ لے لی۔ ان کی بیشتر قوتیں چونکہ پرستان کی ملکہ نے ختم کر دی تھیں، اور انہوں نے وہ قوتیں دوبارہ حاصل کرنی تھیں، اس لیے ان کے جادو کے اصول کے مطابق یا تو انہوں نے 1000 سال تک جادوگر دیوتا کی عبادت کرنی تھی، یا پھر انہیں انسانی دنیا میں ظاہری طور پر رہ کر 1000 انسانوں کو مار کر ان کا خون پینا تھا، جس کا آسان حل انہوں نے یہی نکالا کہ انسانوں کو مار کر ان کا خون پی کر ہی اپنی طلسمی قوتیں دوبارہ حاصل کی جائیں۔ دیونی ملکہ نے سہانیہ کی ملکہ کو مار کر اس کی جگہ سنبھال لی، اور راتوں کو غائب ہو کر 2-3 لڑکیوں کو مار کر ان کا خون پی جاتی، اور نماشا دیو کو اس نے عوام میں دہشت پھیلانے کے ساتھ ساتھ اس بات پر مامور کر دیا کہ وہ ہر ماہ آئے اور 20-25 انسانوں کو اٹھا کر لے جائے تاکہ کوئی ان پر شک نہ کرے اور اس دیو سے ڈرتے رہیں۔ انسانوں کی دنیا پر حکومت کر کے ملکہ بہت خوش ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ اس دنیا کے سارے انسانوں پر حکومت کرے اور ان کی طلسمی قوتیں بھی ان کو واپس مل جائیں۔ ان دونوں نے مجھے پیغام رسانی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ میں نماشا دیو کا پیغام دیونی ملکہ تک اور دیونی ملکہ کا پیغام نماشا دیو تک پہنچاتی ہوں۔ اب بھی میں نماشا دیو کا اہم پیغام لائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ان دنوں پرستان کی ملکہ بیمار ہے، اگر وہ جلد سے جلد 1000 انسانوں کو مار کر ان کا خون پی لے تو وہ اپنی طاقتور طلسمی قوتوں سے ایک بار پھر پرستان پر حملہ کر سکتے ہیں، اور اس بار وہ پرستان پر قبضہ کرنے میں یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ میں نے یہ پیغام ملکہ تک پہنچا دیا ہے، وہ اس کام کے لیے راضی ہو گئی ہیں۔ اس نے مجھے پیغام دیا ہے کہ میں نماشا دیو سے کہوں کہ وہ آج رات غیبی حالت میں محل میں آ جائے۔ آج وہ اپنا اصل روپ دھار کر انسانوں کو مار کر کھانے کے لیے اکٹھے باہر جائیں گے۔ میں دور کا سفر کر کے چونکہ تھک گئی تھی، اس لیے شاہی مہمان خانے میں کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے آ گئی، اور یہاں مجھے تم مل گئے۔ عمرو، تم نے بارہا ملکہ پرستان کی مدد کی ہے۔ اس وقت نہ صرف پرستان کی ملکہ کو بلکہ ملکہ سہانیہ کے مظلوم اور بے گناہ انسانوں کو بھی تمہاری مدد کی اشد ضرورت ہے۔ ان دونوں خوفناک دیو اور دیونی کو روک لو، ورنہ وہ آج رات ہزاروں بے گناہ انسانوں کو مار کر کھا جائیں گے۔ اور واقعی پرستان کی ملکہ ان دنوں سخت بیمار ہیں۔ اگر ان دونوں نے واقعی اپنی طلسمی قوتوں کے ساتھ پرستان پر حملہ کر دیا تو بہت برا ہوگا۔ شاید ملکہ پرستان کی حفاظت نہ کر سکیں، اور پرستان اگر ایک بار ملکہ کے ہاتھ سے نکل کر ان ظالموں کے ہاتھ آ گیا
تو پرستان کے لیے وہ دن سیاہ دن ہوگا۔ یہ ملکہ پرستان کے وفاداروں کو چن چن کر مار ڈالیں گے اور یہ پرستان کی رعایا کا جینا دوبر کر دیں گے۔ شاناب پری کہتی چلی گئی۔ امرو عیار غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ شاناب پری کی باتیں سن کر امرو عیار کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ شاناب پری کی باتیں سن کر امرو عیار کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ ہاں، ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا شاناب پری، میں اس نماشا دیو اور چلاک دیونی ملکہ کو اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا کہ وہ پرستان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکیں، اور ان دونوں نے مل کر سہانیہ کے بے گناہ رعایا پر جو ظلم ڈھایا ہے اس کا ان سے شدید انتقام لوں گا۔ تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ میں اس دیو اور دیونی کا خاتمہ کس طرح سے کر سکتا ہوں؟ امرو نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ ان دونوں کا خاتمہ بہت مشکل کام ہے امرو، ان دونوں پر انسانی دنیا کا کوئی ہتھیار اثر انداز نہیں ہوتا۔ ان دونوں کو مارنے کے لیے یا تو آسمان کی کالی بجلیاں چاہیے یا پھر یہ دونوں خود ہی ایک دوسرے سے لڑ پڑے، تب ان دونوں کی موت ممکن ہے۔ دونوں انتہائی خوفناک اور لڑاکا ہیں، اگر کسی طرح ان دونوں کو لڑا دیا جائے تو وہ دونوں ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے۔ شاناب پری نے جواب دیا اور امرو پرخیال انداز میں سر ہلانے لگا۔ اسی وقت شاناب پری زور سے چونکی۔ او، مجھے ملکہ یاد کر رہی ہے، میں جا رہی ہوں امرو، میں نے تمہیں ساری باتیں بتا دی ہیں، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم کس طرح ان دونوں کا خاتمہ کرتے ہو اور سہانیہ اور پرستان کی رعایا کو ان ظالموں سے نجات دلاتے ہو، پری نے چونکتے ہوئے کہا، اور اسی وقت ایک جھماکہ ہوا اور شاناب پری وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد امرو عیار کسی گہری سوچ میں کھو گیا، جیسے وہ سوچ رہا ہو کہ ان ظالم جنگجو درندوں کو آپس میں کس طرح سے لڑایا جائے۔ کافی دیر سوچتے رہنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی، اس کی آنکھیں چمک اٹھیں اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ امرو عیار ہم سے ملنا چاہتا ہے، مگر کیوں؟ ہم نے اسے ابھی تھوڑی دیر قبل ہی تو یہاں سے رخصت کیا تھا۔ دربان کی بات سن کر ملکہ سہانیہ نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، معلوم نہیں ملکہ عالیہ، وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے آپ سے کوئی نہایت ضروری بات کرنی ہے۔ دربان نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا اور ملکہ سہانیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، بھیج دو اسے، ملکہ سہانیہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور دربان جواباً سر ہلاتے ہوئے الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد کمرے میں امرو عیار داخل ہوا تو اس کا سارا بدن لہو لہان ہو رہا تھا، چہرے ہاتھوں پر زخموں کے نشان تھے اور اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ او امرو عیار، یہ کیا؟ تم تو بے حد زخمی ہو رہے ہو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ملکہ سہانیہ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، معاف کیجیے گا ملکہ عالیہ، میں آپ سے اجازت لیے بغیر اپنے جادوئی طریقے سے جنگجو دیو نماشا تک پہنچ گیا تھا۔ میری اور اس کی نہایت خوفناک جنگ ہوئی، آخر کار شدید لڑائی کے بعد میں اسے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے مجھے بھی شدید زخمی کر دیا، مگر اب فکر کی کوئی بات نہیں، میرے کالے غیبی دیو اب اس ظالم ہستی کو تلاش کر رہے ہیں جو رات کے اندھیرے میں بے گناہ لڑکیوں کا خون پیتا ہے۔ بہت جلد وہ اس تک پہنچ جائیں گے اور وہ چند ہی لمحوں میں اس موذی کو بھی مار ڈالیں گے۔ امرو عیار نے جلدی جلدی سے کہا، اور اس کی بات سن کر ملکہ سہانیہ کا چہرہ فک ہو گیا، اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اتر کر آیا۔ کیا کہا؟ تم نے نماشا دیو کو ہلاک کر دیا؟ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، نماشا دیو نہیں مر سکتا، وہ بری طرح سے چیخ اٹھی۔ وہ مر چکا ہے ملکہ عالیہ، میں نے اسے مار کر اس کی گردن بھی کاٹ لی ہے، اس کی کٹی ہوئی گردن میرے تھلے میں ہے۔ آئیے آپ دربار میں چلیے، میں سب کے سامنے اس بدبخت دیو کی گردن دکھاؤں گا۔ امرو نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، او تو تم نے واقعی نماشا دیو کو مار دیا؟ تم نہیں جانتے بدبخت آدمزاد، نماشا دیو میرا شوہر تھا، تم نے اسے مار کر میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ ملکہ سہانیہ نے غراتے ہوئے غضبناک لہجے میں کہا، نماشا دیو آپ کا شوہر تھا؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ملکہ عالیہ؟ آپ تو انسان ہیں، بھلا آپ نماشا دیو کی بیوی کس طرح سے ہو سکتی ہیں؟ امرو نے اپنے لہجے میں حیرت پیدا کرتے ہوئے کہا، بکواس مت کرو، میں ملکہ سہانیہ نہیں ہوں، میں دیونی ہوں، نماشا دیو کی بیوی، میرا نام ڈاکری ہے، اور میں نے اور نماشا دیو نے تم جیسے انسانوں کو مار کر کھانے کے لیے اس ریاست پر قبضہ کیا تھا، تمہاری ملکہ کو تو میں کب کی مار کر کھا چکی ہوں۔ ملکہ سہانیہ نے اچانک بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسی وقت ایک جھماکہ ہوا اور ملکہ سہانیہ کی جگہ ایک بھیانک شکل والی دیونی دکھائی دینے لگی۔ اس کے ہاتھوں کے ناخن تیز چھریوں کی مانند بڑے ہوئے تھے اور اس کی شکل اس قدر بھیانک اور ڈراؤنی تھی کہ اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے امرو بھی ڈر گیا تھا۔ بس ڈاکری دیونی، میں نے تمہارا پول کھولنے کے لیے ہی
یہ سب چکر چلایا تھا۔ نہ ہی میرا نماشا دیو سے سامنا ہوا ہے اور نہ ہی اس نے مجھے زخمی کیا ہے، یہ تو میری عیاری کا کمال ہے، امرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر اس نے زور سے تالی بجائی۔ فوراً ہی دروازہ کھول کر سپاہی سپہ سالار اور وزیر اعظم سمیت بہت سے لوگ اندر گھس آئے۔ ان کے چہروں پر شدید غصہ لہرا رہا تھا۔ ایک دیونی کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ان کے چہروں پر بھی خوف آ گیا۔ ڈاکری دیونی اتنے لوگوں کو دیکھ کر چونک اٹھی اور اس کی آنکھوں میں شدید پریشانی پھیل گئی۔ ہم نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں مکار دیونی، تم نے ہماری نیک دل ملکہ کو ہلاک کیا ہے اور ہمیں دھوکے میں رکھ کر بے گناہ عوام کو پریشان کر رہی ہو۔ ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، یہاں تمہیں تمہاری موت کھینچ لائی ہے، مار ڈالو اس بدبخت کو۔ وزیر اعظم نے دیونی کی جانب دیکھ کر گرجتے ہوئے کہا، نہیں وزیر اعظم صاحب، آپ اسے نہیں مار سکتے، اس پر ہماری دنیا کا کوئی ہتھیار اثر انداز نہیں ہوتا۔ اگر آپ لوگوں نے اس کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تو یہ الٹا آپ سب کو نقصان پہنچا دے گی۔ آپ دیکھتے جائیں میں ان دونوں کو کس طرح ایک دوسرے سے لڑوا کر انہیں موت کے گھاٹ اتارتا ہوں، امرو نے کہا، اور اس نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل سے جال الیاسی نکال کر دیونی پر اچھال دیا۔ دیونی جال میں پھنس کر بری طرح سے ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ امرو نے جال کو گھسیٹ کر اپنے کاندھے پر لاد لیا۔ جال الیاسی کا کمال تھا کہ اس میں گرفتار ہونے والے کا وزن ختم ہو جاتا تھا اور جال الیاسی پہلے کی طرح ہلکا پھلکا رہتا تھا۔ آپ لوگ یہیں رکیں، میں اس کے شوہر نامدار نماشا دیو صاحب کی بھی مرمت کر رہا ہوں، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وزیر اعظم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ امرو عیار نے جال الیاسی سمیت دیونی کو زنبیل میں ڈال دیا اور بھاگتا ہوا اس جگہ پر آ گیا جہاں نماشا دیو اکثر نمودار ہوا کرتا تھا۔ وہاں پہنچ کر امرو عیار نے زنبیل سے جال الیاسی نکال لیا۔ دیونی اس میں بری طرح سے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ امرو نے اسے غور سے دیکھا، پھر اس نے زنبیل سے 2-3 صفوفے بے ہوشی کی گیندیں نکال لی۔ اس نے ایک گیند دیونی کے چہرے پر ماری، گیند دیونی کی ناک سے ٹکرا کر پھٹی اور دیونی بے ہوش ہو گئی۔ امرو نے زنبیل سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر اس کی ناک سے لگا دی۔ دیونی نے ایک زوردار چھینک مار کر آنکھیں کھول دی۔ امرو نے اسے ہوش میں آتے دیکھ کر دوسری گیند اس کی ناک پر دے ماری۔ وہ پھر بے ہوش ہوئی تو امرو اسے شیشی سنگھا کر پھر ہوش میں لے آیا اور تیسری گیند سے بھی اسے بے ہوش کر کے ہوش میں لایا تو دیونی کی آنکھیں بری طرح سے چڑھی ہوئی تھیں اور وہ بری طرح سے چکرا رہی تھی۔ امرو نے اسے جال الیاسی سے آزاد کر دیا۔ 3 بار بے ہوش ہونے اور فوراً ہوش میں آنے سے اس کے دماغ میں تیز نشہ سرایت کر گیا تھا اور دیونی ملکہ بری طرح سے ڈول رہی تھی اور زور زور سے چلا رہی تھی، مار ڈالوں گی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ نماشا دیو، کہاں ہو تم؟ نماشا دیو، سامنے آؤ، ملکہ دیونی تمہیں بلا رہی ہے۔ امرو نے چیخ چیخ کر نماشا دیو کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ کچھ ہی دیر بعد اچانک زمین زور زور سے لرزنے لگی۔ اسی وقت زمین پھٹی اور اس میں سے ایک نہایت بھیانک شکل والا نیلے رنگ کا دیو نمودار ہوا۔ اس دیو کے سر پر 2 سینگ بھی تھے۔ کون ہے؟ کون مجھے پکار رہا ہے؟ او ڈاکری، تم؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ تم اس بری طرح ڈول کیوں رہی ہو؟ دیو نے نمودار ہو کر پہلے چیختے ہوئے کہا اور پھر اس کی نظر دیونی پر پڑی تو وہ چیخ کر اس کی طرف بڑھا۔ اس آدم زاد نے مجھے مار ڈالو اسے، یہ ہمارا دشمن ہے، دیونی نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا اور دیو نے چونک کر امرو کی جانب دیکھا۔ اتنی دیر میں امرو عیار زنبیل سے بے ہوش کرنے والی 3 گیندیں اور نکال چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ امرو دیو کی جانب گیند پھینکتا، اسی وقت دیو نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے فوراً امرو کی جانب ایک ہاتھ اٹھا کر ہلکا سا جھٹکا دیا۔ امرو اچھل کر پشت کے بل زمین پر گر پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، اچانک اس کے دونوں ہاتھ اکڑ کر پیچھے کمر سے جا لگے۔ ساتھ ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دونوں ہاتھ کسی مضبوط رسی سے بندھ گئے ہوں۔ وہ بوکھلا کر جلدی سے گھٹنوں کے بل اٹھ بیٹھا۔ تینوں گیندیں اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھیں۔ اس آدم زاد نے کیا کیا ہے؟ مجھے بتاؤ ڈاکری، میں نے اسے باندھ دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے ہلاک کروں، تم بتاؤ کہ اس نے تمہیں کیا کھلا دیا ہے جو تم اس طرح نشے میں ڈول رہی ہو تاکہ میں اسے بھیانک سے بھیانک موت سے ہمکنار کر سکوں۔ نماشا دیو نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا، میں اس کا دشمن نہیں ہوں نماشا دیو، اسے وزیر اعظم نے اس حال میں پہنچایا ہے، اسے تمہاری ساری سازشوں کا علم ہو گیا ہے، اس نے دیونی ملکہ کو پہچان کر خطرناک زہر دے دیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ تم دونوں پر انسانی دنیا کا کوئی ہتھیار اور کوئی زہر اثر نہیں کر سکتا، اس لیے ملکہ عالیہ کو صرف نشہ ہی ہوا ہے۔ میں بڑی مشکلوں سے اسے بچا کر یہاں تک لانے میں کامیاب ہوا ہوں اور الٹا تم نے مجھے ہی جکڑ ڈالا ہے، امرو نے جلدی سے کہا۔ ساتھ ہی اس نے زنبیل کی طرف منہ کر کے ہولے سے کہا، اے زنبیل میری مدد کر۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ زنبیل کا منہ کھلا
اور اس میں سے تیز دانتوں والے سبز رنگ کے ایک جانور نے سر باہر نکالا اور وہ عمرو کے ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسیوں کو منہ میں لے کر تیز دھار دانتوں سے کاٹنے لگا۔ یہ جھوٹ کہتا ہے، اس کو مار ڈالو، اس کو مار ڈالو، نماشا دیو۔ زہر وزیر اعظم نے نہیں دیا، اس نے دیا، بلکہ اس نے مجھے نشے کا سفوف سنگھایا ہے، دیونی نے بری طرح سے لہراتے ہوئے کہا، اور دیو کا چہرہ دیونی کی بات سن کر غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ اچانک دیونی ملکہ کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ پھیلا کر نہایت غضبناک انداز میں عمرو کی جانب بڑھا، جیسے وہ عمرو کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے بھینچ دینا چاہتا ہو۔ اس وقت تک سبز جانور عمرو کی رسیاں کاٹ کر دوبارہ زمین میں گھس چکا تھا۔ عمرو کو جو ہی محسوس ہوا کہ اس کی رسیاں کٹ چکی ہیں، وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر دیو ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، مگر پھر بری طرح سے دھاڑتا ہوا اس پر جھپٹا، مگر وہ عمرو ہی کیا جو آسانی سے اس کے ہاتھ آ جائے۔ وہ بجلی کسی تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ دیو اپنی ہی جھونک میں آگے نکل گیا۔ عمرو نے مڑتے ہوئے اس کی پشت پر ایک زوردار لات ماری تو وہ اچھل کر منہ کے بل زمین پر جا گرا، مگر اس نے اٹھنے میں دیر نہ لگائی۔ دیو دونوں ہاتھ پھیلا کر نہایت غضبناک انداز میں دھاڑتا ہوا ایک بار پھر عمرو عیار پر جھپٹ پڑا۔ عمرو عیار نے بجلی کسی تیزی سے اس کے حملے کی زد سے خود کو بچاتے ہوئے ایک طرف چھلانگ لگا دی۔ دیو اس پر انتہائی جارحانہ انداز میں جھپٹ رہا تھا۔ عمرو نے ایک دفعہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زمین میں سے سفوف بے ہوشی کی گیند نکال لی، اور پھر موقع پا کر اس نے گیند اس کے چہرے پر ماری۔ گیند دیو کے چہرے کے قریب جا کر پھٹی اور دیو ایک دھماکے سے اچھل کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عمرو نے سکا سانس لیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس پر جال الیاسی پھینک دیا اور شیشی سنگھا کر اسے ہوش میں لے آیا۔ ہوش میں لاتے ہی اس نے ایک بار پھر ملکہ دیونی کی طرح بار بار سفوف بے ہوشی سنگھا کر اسے بے ہوش کرنا اور شیشے کے ذریعے ہوش میں لانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں نماشا دیو کی بھی حالت غیر ہو گئی اور وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں اس پر جھپٹنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر اچانک اس کا ایک گھومتا ہوا ہاتھ دیونی کے چہرے پر پڑا تو دیونی بری طرح سے چیختی ہوئی دور جا گری۔ اس کے حلق سے ایک خوفناک راہٹ نکلی اور وہ نشے میں دھت دوڑتی ہوئی نماشا دیو پر جھپٹ پڑی۔ تم نے مجھے مارا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، میں مار ڈالوں گی تمہیں، وہ غصے سے چیخ کر نماشا دیو کو مارنے لگی۔ ڈاکری، کیا کہہ رہی ہو؟ رک جاؤ، رک جاؤ، نماشا دیو چنگاڑا، مگر دیونی نشے کے عالم میں اسے اٹھا اٹھا کر پٹک رہی تھی۔ اب تو نماشا دیو کو بھی غصہ آ گیا اور وہ بھی اسے پکڑ کر مارنے لگا۔ عمرو یار تیزی سے بھاگتا ہوا دور ہٹ گیا کہ وہ ان کے حملوں کی زد میں نہ آ جائے۔ وہ دونوں بری طرح سے دھاڑتے اور چنگاڑتے ہوئے ایک دوسرے پر انتہائی خوفناک انداز میں حملے کر رہے تھے۔ دونوں کے ناخن چونکہ بے حد تیز اور چھریوں کی مانند بڑے ہوئے تھے، اس لیے وہ دونوں بری طرح سے زخمی ہو رہے تھے، اور پھر وہ نشے کی حالت میں بھی ایک دوسرے پر طلسمی وار کر رہے تھے۔ ان کی خوفناک لڑائی سے زمین بری طرح سے لرز رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں وزیر اعظم سمیت ہزاروں لوگ جمع ہو گئے اور ان دونوں کی خوفناک جنگ دیکھنے لگے۔ عمرو عیار نے وزیر اعظم کو ساری بات بتا دی۔ وزیر اعظم عمرو عیار سے بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ عمرو، نماشا دیو بے حد زخمی ہے، اس کے جسم پر موجود کسی زخم پر تلوار کا ایک کاری وار کرو، یہ فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ زخمی حالت میں تمہاری تلوار فوراً اسے کاٹ ڈالے گی۔ عمرو کے کانوں میں شناب پری کی آواز سنائی دی اور عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی اور احتیاط سے نماشا دیو کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اس نے نماشا دیو کے حملوں سے خود کو بمشکل بچاتے ہوئے اس کے ایک بڑے زخم میں تلوار مار دی۔ نماشا دیو کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور وہ اچھل کر الٹ کر گر پڑا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ دیونی ملکہ چونکہ بہت زیادہ زخمی ہو گئی تھی، اس لیے وہ بھی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ دیو اور دیونی کو مرتے دیکھ کر لوگوں نے خوشیوں سے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ وزیر اعظم نے انہیں عمرو کی ذہانت اور بہادری کا سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے عمرو کو کاندھوں پر اٹھا لیا اور عمرو زندہ باد، عمرو زندہ باد کے نعرے لگانے لگے۔ اور جب انہیں اپنی نیک دل ملکہ کی ہلاکت کا علم ہوا تو وہ افسردہ ہو گئے۔ وزیر اعظم نے ملک سہانیہ کا تخت سنبھال لیا۔ وہ چونکہ نہایت نیک دل اور شفیق انسان تھے، اس لیے عوام نے ان کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ وزیر اعظم سلیمان اب بادشاہ بن گیا تھا۔ اس نے عمرو عیار کو بے شمار انعامات سے نوازا۔ انعام پا کر عمرو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، اور جب ایک روز عمرو واپس جانے لگا تو اس کے سامنے شناب پری آ گئی۔ عمرو، ملکہ پرستان بھی تم سے بہت خوش ہیں کہ تم نے ان کے دو بڑے دشمنوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ وہ تمہیں پرستان بلا رہی ہیں تاکہ وہ تمہیں تمہاری اس بہادری کا انعام دے سکیں، شناب پری نے کہا، اور انعام کا سن کر عمرو کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے جلدی سے شناب پری کے کہنے پر اس کا ہاتھ پکڑ لیا
اور شاہنامہ پری اسے لے کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ پرستان کی ملکہ نے امرو کو اپنے پاس بلا کر بے حد شاباش دی اور اسے اتنا بڑا خزانہ انعام میں دیا کہ امرو عیار اتنا بڑا خزانہ حاصل کر کے دیوانہ وار رقص کرنے لگا۔ اس کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔